میں عمران خان ہوں۔ دیکھیں یہ تو کنفرم ہو گیا ناظرین کہ پاکستان میں جو حکومت بنائی جا رہی ہے وہ مسلم لیگ نون کی اور ایم کیو ایم کی حکومت بنائی جا رہی ہے۔ یہ ہے وفاقی حکومت۔ سندھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی دوبارہ لینے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور پنجاب میں بہت شدید دھاندلی کے بعد مریم نواز کی حکومت بنائی جا رہی ہے، یعنی نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کو لانچ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ خیبر پختونخوا میں تمام تر طریقوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کو دھاندلی کے باوجود بھی شکست نہیں ہو سکی، اور وہاں پہ حکومت بن رہی ہے تحریک انصاف کی، جبکہ بلوچستان کے اندر جو حکومت بننے جا رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ یہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں۔ اگر تو انصاف ہوا، عدالتوں نے فارم 45 کے مطابق فیصلے دینا شروع کیے اور حقیقی نتائج کی طرف گئے، تو پھر تو پاکستان میں حکومت 3 جگہوں پہ، یعنی 2 صوبوں میں اور وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی بڑے آرام سے بن جائے گی۔ یعنی پنجاب میں حکومت بن جائے گی، خیبر پختونخوا میں حکومت بن جائے گی، اور وفاقی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی بن جائے گی، اور انڈیپینڈنٹلی بن جائے گی، کسی کی مدد کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ لوگ جو سخت ناقد ہیں پاکستان تحریک انصاف کے یا شدید ترین مخالف ہیں عمران خان کے، وہ بھی یہ بات بار بار کہتے ہیں کہ جو کامیابی ہے اس وقت وہ عمران خان صاحب کو ملی ہے، اور بہت زیادہ بھی جب وہ مارجن کریٹ کرتے ہیں تب بھی وہ کہتے ہیں کہ 25 سیٹیں یا 30 سیٹیں ایسی ہیں جو عمران خان کو ملنی چاہیے۔ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 125 تک جیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں 120 تک جیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے شدید ناقدین میں شامل ہیں، اور جو لوگ حقائق کے مطابق بات کر رہے ہیں وہ وہی بات کر رہے ہیں جو فارم 45 کے اندر لکھی ہے، اور وہ تو 150 سے زائد سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی بنتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو اپنا کلیم ہے وہ 179 سیٹس کا ہے، جو فارم 45 کے مطابق پہلی رات جس دن الیکشن ہوا تھا 8 فروری کی رات کو جو میں نے وی لاگ لیٹ نائٹ کیا تھا، اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رات کے 11 بج چکے ہیں، اور اب تک کے جو نتائج ہیں ان کے مطابق فارم 45 پہ جو نتائج آ رہے ہیں ان کے مطابق 179 نشستیں پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر نتائج آنے کا سلسلہ بند ہو گیا، اور پھر جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر 10-12 سیٹوں کے اوپر نیچے ہوا بھی ہو تو بھی 150 سے زائد سیٹیں تو پاکستان تحریک انصاف ڈیفینیٹلی جیت گئی تھی۔ اب تحریک انصاف کو جو لوگ مارجن دے رہے ہیں، یا جو لوگ عمران خان کے سخت مخالفین ہونے کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ 125 سیٹیں عمران خان جیت گئے ہیں، 120 سیٹیں عمران خان یا 130 سیٹیں عمران خان جیت گئے ہیں، وہ جان بوجھ کر ایسا کہہ رہے ہیں کیونکہ اتنی سیٹوں کے ساتھ اگر مخصوص نشستیں ملا بھی دی جائیں تو بھی عمران خان صاحب کو سادہ اکثریت نہیں ملے گی۔ سادہ اکثریت تبھی ملے گی جب عمران خان صاحب کو دھاندلی سے چھینی گئی تمام نشستیں واپس مل جائیں۔ وہ تو ایسا ہوتا ہوا فی الحال دکھائی نہیں دے رہا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو حکومت آ رہی ہے یہ کون لوگ ہیں، اور انہوں نے پاکستان کے اندر کتنی مرتبہ حکومتیں کی ہیں۔ ایک تو جی مسلم لیگ نون ہے، دوسری پیپلز پارٹی ہے، اور ایک ایم کیو ایم ہے۔ ایم کیو ایم نے پاکستان میں ہمیشہ حکومت کی ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی حصہ رہے ہیں حکومت کا، یہ نون لیگ کی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، یہ پیپلز پارٹی کی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں۔ تو ایم کیو ایم تو ہمیشہ حکومت میں رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے 5 وزراء اعظم رہ چکے ہیں پاکستان میں۔ پنجاب کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ ہمیشہ سے ان کے پاس رہی ہے، سوائے عمران خان صاحب کے دور حکومت کے 3-3.5 سال چھوڑ کر۔ ہمیشہ سے یہ پنجاب کے اوپر براجمان رہے ہیں۔ ایک تو مسلم لیگ نون 5 مرتبہ وزیر اعظم اور پنجاب پہ ہمیشہ سے کنٹرول، دوسری پاکستان پیپلز پارٹی 4 وزیر اعظم ان کے بن چکے ہیں، اور سندھ کے اوپر مکمل کنٹرول ان کے پاس ہے بڑے لمبے عرصے سے۔ تیسرا جو تھا وہ ڈکٹیٹرز تھے، یعنی اگر آپ دیکھیں تو لاسٹ آپ کے ڈکٹیٹر گئے ہیں پرویز مشرف، ان سے پہلے جو ایک ڈکٹیٹر تھا وہ جنرل ضیاء الحق، اور پھر پیچھے 2 ڈکٹیٹرز اور تھے۔ تو اس طرح اگر آپ پاکستان کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے اس کو تقسیم کریں تو یہ 2 پولیٹیکل پارٹیز اور ایک ڈکٹیٹرز، ان کے درمیان میں پچھلے 50 سال جو ہے وہ پاکستان کے زیادہ تر تقسیم ہو جاتے ہیں۔ پچھلے جو 50-55 سال ہیں ان کے اندر یہی 3 لوگوں نے حکومت کی، یا نون لیگ نے کی، یا پیپلز پارٹی نے کی، یا ڈکٹیٹرز نے کی۔ اب آ جائیں پاکستان تحریک انصاف۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو حکومت کی ہے وہ لگ بھگ 3.5 سال کی ہے، اور اس میں سے 1.5-2 سال جو ہیں وہ کورونا وائرس کھا گیا، لیکن اس کے باوجود جو 2 سال ہیں وہاں لگاتار ترقی کی شرح پاکستان 6% کے قریب کرتا رہا، جو پاکستان کا ایک ریکارڈ ہے۔ یعنی جو معاشی اعداد و شمار ہیں وہ عالمی اداروں اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق عمران خان کے دور حکومت میں باقی ادوار سے بہت بہتر رہے۔ اور اب تو جو پی ڈی ایم کے ساتھ لوگ موجود تھے یا اب بھی ان کے ساتھ موجود ہیں وہ بھی اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان کے دور حکومت میں نہ تو ملک ڈیفالٹ ہو رہا تھا
اور نہ ہی معیشت تباہ ہو رہی تھی، بلکہ اس کے بعد جو عدم استحکام پیدا ہوا عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد، اس کے نتیجے میں ملک جو ہے اس کی معیشت گراوٹ کا شکار ہوئی، اور اس کا امپیکٹ عام آدمی کے اوپر یہ پڑا کہ بہت بڑے پیمانے پر مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی۔ آج ناظرین پاکستان جہاں بھی کھڑا ہے، اس کے لیے آپ کو اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ کیا اس کے لیے یہ پچھلی جو حکومت پاکستان تحریک انصاف کی گزری ہے 3.5 سال کی، جس میں کورونا وائرس بھی تھا اور معیشت کی صورتحال آپ خود جانتے ہیں کیسی تھی، کیا یہ 3.5 سال ذمہ دار ہیں پاکستان کے اس حالت میں پہنچنے کے لیے، یا وہ لوگ جو پچھلے 50-60 سال سے اس ملک کے حکمران چلے آ رہے ہیں؟ اس میں 2 بڑی سیاسی جماعتیں اور ایک ڈکٹیٹرز کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب اس وقت جن مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا آنے والے حکمرانوں کو، ذرا ان مسائل کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سے مسائل ہیں جن کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی پی ڈی ایم کی حکومت ہے، ایک طرح سے یہ پہلے بھی آ چکی ہے، یہ بازو آزمائے ہوئے ہیں، انہوں نے پاکستان میں کس طرح کی حکمرانی کی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ وہی شہباز شریف ہیں، وہی بلاول ہیں، وہی ایم کیو ایم ہے، اور وہی سارا رنگ ہوگا، اسی طرح وزیر بنیں گے، اسی طرح جو ہے وہ بندر بانٹ ہوگی، اور اسی انداز میں یہ ملک چلائیں گے۔ فرق یہ ہوگا کہ پنجاب کو پہلے شہباز شریف کے بیٹے چلا رہے تھے، اب نواز شریف کی بیٹی چلائیں گی۔ جو بڑے بڑے ان کے لیے چیلنجز ہیں آنے والی حکومت کے لیے، ان کا میں تذکرہ کرتا ہوں، پھر ان میں سے ایک کے اوپر آج ہم بات کریں گے اور باقیوں کے اوپر ہم آنے والے وقت میں بات کرتے رہیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس حکومت کی اخلاقی حیثیت کیا ہوگی۔ یعنی یہ الیکشن ہارے ہوئے ہیں، عوام نے ان کو ووٹ نہیں ڈالا، ووٹ کسی اور کو ڈالا، حکومت کسی اور کی بن گئی ہے، تو اخلاقی جواز حکومت کرنے کا کیا ہے، یہ پرابلم ان کو رہے گا جب تک یہ اقتدار میں رہیں گے۔ دوسرا قانونی حیثیت، کیونکہ عدالت کے اندر یہ سارے معاملات گئے ہیں، اب کہیں نہ کہیں تو انصاف ہوگا نا، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تمام ججز جو ہیں وہ خاموشی اختیار کر لیں، تو جہاں جہاں پر انصاف ہوگا وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو سیٹیں واپس ملیں گی، یہ ایک بڑا چیلنج ہے جو رہے گا۔ سیاسی استحکام کیا یہ پیدا کر پائیں گے؟ دیکھیں، سیاسی استحکام تب پیدا ہوتا جب لوگ حکومت بنائیں۔ جب حکومت لوگوں کی منشا اور مرضی کے خلاف بنی تو سیاسی استحکام کیسے پیدا ہوگا؟ یہ عالمی ادارے بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ ملک میں سیاسی استحکام ایک خواب بن جائے گا موجودہ انتخابات کی صورتحال کے بعد۔ جو بے چینی عوام کے اندر ہے، جو عوام کے اندر عدم اعتماد ہے، کیا اس کا خاتمہ ہو پائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس حکومت کے لیے۔ لا اینڈ آرڈر، دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات اور جس قسم کی صورتحال پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی ہے، کیا اس کو یہ نمٹا پائیں گے، ٹھیک کر پائیں گے؟ ایک بڑا چیلنج ہے، اور صوبائی حکومتوں کے لیے زیادہ بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان نے بہت مشکل حالات دیکھے ہیں اور ان میں سے پاکستان نکلا ہے، اور ابھی پھر یہ چیلنج ہمارے سر پر کھڑا ہے، یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ مہنگائی اور سبسڈیز کا معاملہ، پاکستانیوں کو جو ہے وہ سبسڈیز کی ضرورت ہے، غریب عوام کو، کمزور طبقات کو، لیکن آئی ایم ایف کے پروگرامز اس کی اجازت نہیں دیتے، اور مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس پہ آپ بات کر لیتے ہیں کہ معیشت کی بحالی کیسے ہو سکتی ہے پاکستان کے اندر۔ پاکستان کی حکومت کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ معیشت کی بحالی کا ہے، اور اس میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ قرضوں کی ادائیگی، یعنی پاکستان نے قرضے واپس کیسے کرنے ہیں، یہ ہے سب سے بڑا سوال۔ پاکستان نے اس وقت جو قرضے ادا کرنے ہیں نا دنیا کے، اور انٹرنل اور ایکسٹرنل، یعنی اندرونی قرضے اور بیرونی قرضے، کچھ قرضے ایسے ہوتے ہیں جو پاکستان اندرونی بینکوں سے لیتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بیرونی دنیا سے لیتا ہے۔ تو وہ جتنے قرضے لے کے پاکستان نے حکومت چلائی ہے یا کاروباری حکومت چلایا ہے، ان قرضوں کو واپس بھی تو کرنا ہے نا۔ تو اب واپس کرنے سے پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کے اوپر ٹوٹل کتنا قرض واجب الادا ہے، یہ فگرز میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ قرضوں پر جو سود کی ادائیگی ہے نا، صرف وہ جی ڈی پی کے لحاظ سے اس وقت ملک کی بلند ترین سطح پہ ہے۔ جی ڈی پی کہتے ہیں ناظرین ایک ملک پورے سال میں جو کچھ بھی پیدا کرتا ہے، چاہے وہ سروسز ہیں، چاہے وہ پروڈکشن ہے، چاہے وہ کوئی چیز پیدا کرتا ہے، چاہے وہ پیداوار ہے، کھیت ہے، فصل ہے، جو کچھ بھی وہ پیدا کرتا ہے ایک سال کے اندر، ملک جو ٹوٹل انکم ہوتی ہے، جو کچھ بھی وہ پروڈیوس کرتا ہے، اس کو جی ڈی پی کہتے ہیں۔ اب جو جی ڈی پی کے لحاظ سے قرضوں کی ادائیگی ہے، اس کے اوپر جو سود پڑ رہا ہے پاکستان کو، اس کی ادائیگی اس وقت بلند ترین سطح پہ ہے، اتنی بلند ماضی میں کبھی نہیں تھی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بلومبرگ کی رپورٹ کہہ رہی ہے، یہ ایک امریکی ادارہ ہے بلومبرگ، اور وہ ریٹنگز کے اوپر کام کرتا ہے، معیشت کے اوپر اس کے بڑے مستند آرٹیکلز ہوتے ہیں اور ان کی ریسرچ ہوتی ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس کے خدشات موجودہ انتخابات کے بعد کافی بڑھ گئے ہیں، اور اس سے ملکی معیشت متاثر ہو جائے گی، اور اگر ملکی معیشت متاثر ہوئی مزید
तो फिर पाकिस्तान कर्जे वापस नहीं कर पाएगा। 31 दिसंबर 2023 तक जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तफसीलात हैं वो क्या बताती हैं कर्जों के बारे में? वो ये बताती हैं कि 65,199 अरब रुपए का अंदरूनी और बैरूनी कर्जा पाकिस्तान ने देना है। 65,199 अरब रुपए का कर्जा पाकिस्तान ने देना है। गुज़िश्ता जो साल गुजरा है पाकिस्तान का, इसमें जो पाकिस्तान ने कर्ज हासिल किया है वो 14,000 अरब रुपए का है। यह 27% बनता है टोटल कर्ज का। यानी एक साल के अंदर पाकिस्तान ने जो कर्ज हासिल किया वो 14,000 अरब रुपए है। ये 2023 की मैं आपको बात बता रहा हूं, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। पाकिस्तान का जो अंदरूनी कर्जा है, जो अंदरूनी बैंकों से हमने लिया हुआ है, पाकिस्तान की इंटरनली जो सिस्टम है उसमें से जो पैसा हमने निकाला हुआ है, अंदरूनी कर्जा 42,588 अरब रुपए है। 42,588 अरब रुपए है। और बैरूनी कर्जा 22,601 अरब रुपए है। अगर डॉलरों में आप इसको देखें तो पाकिस्तान के ऊपर जो टोटल कर्जा बनता है वो 131 अरब डॉलर्स बनता है। आपको याद है 1 अरब डॉलर के लिए, 2 अरब डॉलर के लिए पाकिस्तान कैसे कैसे पाकिस्तान जो है वो कोशिशें करता रहा है। सऊदी अरब की, यूएई की, जो आलमी सतह पे कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी, चाइना की, अमेरिका की, हमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं 1 से 1.5 अरब, 2 अरब, 3 अरब तक जाने के लिए। इतना कर्जा हासिल करने के लिए हमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो टोटल कर्जा जो पाकिस्तान का पूरा हुजम है वो डॉलरों के अंदर 131 अरब डॉलर्स है। पाकिस्तान को 30 जून 2024 तक 10 अरब डॉलर का कर्जा वापस करना है। अब आप फर्ज कर लीजिए कि इसमें आधा पैसा रूल ओवर हो जाए, यानी आधा तो फिर भी आपको वापस करना पड़ेगा। तो 5 अरब डॉलर तो पाकिस्तान को डेफिनेटली वापस करना पड़ेगा जून 2024 के इख्तिताम तक, यानी जून के आखिर तक इस साल 5 अरब डॉलर कम से कम पाकिस्तान को वापस करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान को 10 अरब डॉलर वापस करने हैं। 5 अरब डॉलर का आप अंदाजा कर लीजिए अगर वो रोल ओवर हो जाए तो। अब आप आ जाए पाकिस्तान ये पैसा वापस कहां से करेगा? हमारे पास जो स्टेट बैंक के पास टोटल ज़खायर मौजूद है वो 8 अरब डॉलर्स के हैं। 8 अरब डॉलर्स के। ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको मैं डाटा निकाल के बताऊंगा कि इस वक्त बांग्लादेश कहां खड़ा है, इंडिया कहां खड़ा है, हमारे आसपास के जितने ममालिक हैं वो कहां खड़े हैं और पाकिस्तान कहां खड़ा है। 8 अरब डॉलर के टोटल हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर हैं पाकिस्तान में। ये बहुत कम पैसा है। 5 अरब डॉलर अगर आप दे भी देंगे कर्जे की वापसी, फिर आप टैक्स कलेक्शन भी करते रहेंगे, तो दरामदार जो चीजें पाकिस्तान बाहर से मंगवाता है, पाकिस्तान का इन्हिसार दुनिया भर से चीजें मंगाने के ऊपर है, तो जो चीजें हम बाहर से मंगाते हैं उनका पैसा भी तो देना है, तो उसके लिए भी आपको अदायगियां करनी होंगी, वो पैसे भी आपको चाहिए। टाटा इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसने जो अपना डाटा जारी किया है उस डाटा के मुताबिक जो टाटा कंपनी है उसके जो एसेट्स हैं या टाटा कंपनी की जो इनकम है या जो उनके पास पैसा है वो पाकिस्तान के टोटल जीडीपी से बढ़ गया है। यानी पूरा पाकिस्तान मिलकर, ये 24 करोड़ का मुल्क है, ये सब पाकिस्तान मिलकर इतना नहीं कमा पाता जितनी अकेली टाटा कंपनी जो है वो पैसा प्रोड्यूस कर रही है। ये जी पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल हो गई है। अब क्या ये सारी सूरत-ए-हाल 3-3.5 साल में इमरान खान ने की है, जिसके 2 साल कोरोना वायरस खा गया? देखें, अगर जिम्मेदार हैं तो वही लोग हैं ना जो यहां पे हुकूमतों में रहे, या तो वो डिक्टेटर्स हैं जो रहे हुकूमतों में, या फिर वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो रही हुकूमतों में। तो यहां पे तो पीपल्स पार्टी, पीएमएल-एन और डिक्टेटर्स, ये 3 ही नाम आते हैं, और एक चौथा नाम आता है एमक्यूएम का, जो हर हुकूमत का हिस्सा रहती है, यानी कुछ ना कुछ करके वो कुछ सीटें जीतकर हर हुकूमत के अंदर अपना हिस्सा बना लेती है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन, अगर दोनों का आप मंशूर पढ़ें और उसको आप देखें तो उन दोनों के मंशूर में कर्जों के मसले को हल करने के लिए कोई भी पायदार तजावीज मौजूद नहीं है। यानी इन दोनों ने कर्जों के मसले के हल की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी। अब कर्जे वापस कैसे करने हैं और पाकिस्तान के सिस्टम को कैसे चलाना है, यह एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा आने वाले दिनों में इस हुकूमत के लिए। जब कर्जे आपके बढ़ जाते हैं ना तो उसका नुकसान क्या होता है, पहले ये देख लें कि आम आदमी को उसका क्या नुकसान है। नंबर 1, कर्जे बढ़ेंगे, आपने कर्जे वापस करने हैं या आपने मुल्क में तरक्याती काम करने हैं। आप करते ये हैं कि तरक्याती कामों को ब्रेक लगाते हैं और आप कर्जे वापस करते हैं। जब आप तरक्याती कामों को ब्रेक लगाते हैं तो आपके मुल्क के अंदर बेरोजगारी के अंदर इजाफा होता है,
آبادی بڑھ رہی ہے اور بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے. پھر روپے کی قدر بھی کم ہوتی ہے. روپے کی قدر کم ہونے سے مہنگائی بھی بڑھتی ہے اور اس سے ایک اوورآل امپیکٹ آتا ہے بہت بڑا ملک کے اندر, جس سے عام آدمی متاثر ہو جاتا ہے. دیکھیں اس وقت پاکستان میں جو مہنگائی کی شرح ہے, عمران خان کے دور حکومت میں 12%, 11%, 13% میکسیمم مہنگائی یہ تھی, اور اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ عروج پر ہے, اسے کم ہونا چاہیے. تو ابھی بھی شہباز شریف صاحب کے دور حکومت میں جو مہنگائی تھی وہ پہنچ گئی تھی 40% کے قریب, اور ابھی بھی 28% سے زیادہ ہے. اس وقت بھی پاکستان میں جو مہنگائی ہے وہ 28% سے زیادہ ہے. تو آنے والی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ معیشت ہے. دیکھیں عمران خان کی سیٹیں تو چھین لی گئیں, لیکن وہ اپوزیشن میں ایک بہت طاقتور پوزیشن کے ساتھ آ کر بیٹھنے والے ہیں, اور اس حکومت کے لیے بہت بڑے بڑے مشکلات ہیں. جو کانٹے انہوں نے بوئے ہیں وہ فصل انہیں خود کانٹوں کی کاٹنی پڑے گی. جو کچھ بھی اس ملک کی معیشت کے ساتھ پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم اور دیگر جماعتوں نے مل کر کیا, اس کا خمیازہ اب انہی جماعتوں کو بھگتنا پڑے گا. اب عوام جانے اور یہ جماعتیں جانے. میں ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا, چیزیں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. پاکستان کا بھلا ہوگا وہ بھی آپ کو بتائیں گے, اور اگر کوئی غلط فیصلہ ہوگا تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے. کچھ اور چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, لیکن اس ویلاگ میں یہاں تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.